اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو فقہی وسائل میں وضو کے مسائل میں جاری تھی، اور ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں بیان کیا تھا موجبات وضو کو، یعنی وہ چیزیں جن کے لیے انسان کو وضو کرنا چاہیے، جس میں ہم نے بیان کیا وہ اعمال جو شرط صحت عمل ہیں جن کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، یعنی وضو وہاں پر شرط صحت عمل قرار پا رہا ہے۔ اگر وضو نہیں ہوگا تو آپ کا عمل درست نہیں ہے۔ دوسرے وہ مسائل ہیں جن میں وضو شرط جواز عمل ہے، یعنی آپ کے لیے اس عمل کو انجام دینا اس وقت جائز ہوگا جب آپ نے وضو کیا ہو، اور اگر آپ نے وضو نہیں کیا ہوگا تو آپ فعل حرام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر وہ اعمال ہیں کہ جہاں وضو شرط کمال عمل ہے، یعنی اگر آپ وضو کریں گے تو آپ کا عمل ارتقائی مراحل میں اور کمال کے مرتبے پر ہوگا، اور اگر وضو نہیں کریں گے تو عمل آپ کا صحیح ہے لیکن اس کا مرتبہ جو ہے نا وہ نیچے آ جائے گا۔ اور چوتھے مرحلے میں وہ اعمال ہیں کہ جہاں وضو جو ہے وہ رفع کراہت کا باعث بن رہا ہے کسی عمل سے، جیسے ہم نے عرض کیا کہ جو ہے وہ مجنب ہے اور جنوب کی حالت میں وہ کھانا کھانا چاہتا ہے تو یہ کھانا کھانا اس کے لیے مکروہ ہے، اگر وہ وضو کرے گا تو یہ کراہت اس کی برطرف ہو جائے گی۔ اور پانچویں نمبر مسئلے میں جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا وہ کام کہ جنہیں وضو کے ساتھ انجام دینا انسان کے لیے مستحب ہے۔ یہ تمام وہ گفتگو تھی جو ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں آپ کے ساتھ بیان کی۔ آج کے مسئلے میں ہم آپ کی خدمت میں شکیات وضو کو بیان کریں گے، مبطلات وضو کو بیان کریں گے، مکروہات وضو کو بیان کریں گے، اور انشاءاللہ مستحبات وضو کو بیان کر کے یہ آج ہم اپنی بحث کو آپ کی خدمت میں کمپلیٹ کریں گے۔ پہلا مسئلہ جو آتا ہے وہ شکیات وضو سے متعلق ہے، جس کے بارے میں آپ کی خدمت میں کل ٹوٹل 8 مسئلے جو ہے وہ ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص جسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس نے وضو کیا ہے یا وضو نہیں کیا، تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اٹھے اور جا کر وضو کرے، چونکہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس نے وضو کیا یا نہیں کیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جسے معلوم نہ ہو کہ اس کا وضو باطل ہوا ہے یا باطل نہیں ہوا، اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا وضو ابھی باقی ہے، چونکہ بطلان وضو کے لیے یقین بطلان جو ہے وہ ہونا ضروری ہے کہ اس کو یقین حاصل ہو جائے کہ اس کا وضو باطل ہے۔ تیسرے نمبر پر اگر انسان نماز کے درمیان شک کرتا ہے کہ اس نے وضو کیا تھا یا وضو نہیں کیا تھا، تو اس صورت میں اس کی یہ نماز باطل ہے، جا کر پہلے وضو کرے، دوبارہ نماز کے اندر داخل ہو۔ وہ شخص جو نماز پڑھنے کے بعد شک کرے کہ اس نے جو نماز ادا کی ہے وہ وضو کے ساتھ ادا کی ہے یا بغیر وضو کے ساتھ ادا کی ہے، تو اس صورت میں چونکہ جو اس نے نماز پڑھ لی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اسے شک ہوا ہے، لہٰذا اس کی یہ نماز درست ہے، آئندہ نماز کے لیے اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ پانچویں نمبر میں مسئلے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر انسان وضو کے بعد شک کرے کہ اس کے اعضائے وضو پر کوئی چیز رکاوٹ کے طور پر موجود تھی، جو پانی اس کے بدن تک نہیں پہنچنے دے رہی تھی، یا کوئی چیز ایسی رکاوٹ کے طور پر اس کے بدن میں موجود نہیں تھی، تو شک کی پرواہ نہ کرے، جو وضو اس نے انجام دیا ہے وہ وضو اس کا درست ہے۔ چھٹے نمبر مسئلے میں جس شخص کے اعضائے وضو پر کوئی چیز لگی ہوئی ہے، اس سے شک ہو کہ وہ چیز پانی پہنچنے سے رکاوٹ ہے یا رکاوٹ نہیں ہے، تو اس کو اس چیز کے نیچے پانی پہنچانا چاہیے تاکہ اسے اطمینان حاصل ہو جائے۔ ساتویں نمبر مسئلے میں وہ شخص جو وضو کے بعد اعضائے وضو پر کوئی چیز دیکھ رہا ہے اور اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ چیز وضو کرتے وقت بھی اس کے اعضائے وضو پر موجود تھی یا موجود نہیں تھی، تو اس کا وضو درست ہے، اسے اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اس کو یہ گمان ہے کہ جب وہ وضو کر رہا تھا تو متوجہ نہیں تھا اس چیز کی طرف، اب متوجہ ہوا ہے، تو احتیاط واجب کی بنیاد پر جائے اور جا کر دوبارہ وضو کرے۔ وہ شخص
جو وضو کے کاموں میں زیادہ شک کرتا ہے، جسے کثیر الشک کہا جاتا ہے، اسے اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور جو وضو انجام دیا ہے اس کو صحیح تصور کرتے ہوئے آگے قدم بڑھانا چاہیے اور عبادات میں داخل ہونا چاہیے۔ یہ وہ مسائل تھے جو شکیات وضو سے متعلق فقہا نے بیان کیے۔ اب آپ کی خدمت میں مبطلات وضو سے متعلق بیان کرتا ہوں کہ 6 چیزیں فقہا نے بیان کی ہیں۔ یہ 7 بھی ہو سکتی ہیں، یعنی مبطلات وضو میں اگر آپ پہلے نمبر پر پیشاب اور پخانہ کو جدا جدا شمار کریں تو 7 ہیں، اور اگر ایک شمار کریں تو یہ 6 شمار ہوں گی۔ تو پس پہلی چیز پیشاب اور پخانہ اگر انسان وضو کرنے کے بعد انجام دیتا ہے، یعنی پیشاب کر لیتا ہے یا پخانہ کر لیتا ہے، تو اس سے اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر اگر انسان کے معدے سے گیس خارج ہو جاتی ہے تو اس گیس کے خارج ہونے سے بھی انسان کا وضو باطل ہوتا ہے، لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ وہ مقام پخانہ سے خارج ہو، اس مخرج غائط سے خارج ہونی چاہیے۔ اور تیسری نمبر چیز نیند، یعنی اگر انسان سو جائے، ایسی نیند کرے کہ جس سے اس کی آنکھیں دیکھ نہیں رہی ہیں اور اس کے کان سن نہیں رہے، تو اس نیند سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان اونگ رہا ہے تو اس سے انسان کا وضو باطل نہیں ہوتا۔ چوتھے نمبر پر چیز، ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو زائل کر دے، یہ انسان کے وضو کے بطلان کا باعث بنتی ہے۔ مثلا انسان عاقل تھا، وضو کرنے کے بعد انسان دیوانہ ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، تو اب انسان کا وضو اس زوال عقل کی وجہ سے باطل ہو جائے گا۔ یا انسان عاقل تھا لیکن اس نے کوئی چیز پی ہے، اب وہ مست ہو گیا ہے، تو یہ مستی جو ہے اس کی عقل کو زائل کر رہی ہے، اس وجہ سے انسان کا وضو باطل ہو جائے گا۔ یا انسان باوضو تھا، بے ہوش ہو گیا، تو یہ بے ہوشی بھی اس کے وضو کو باطل کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ انسان جو ہے وہ چیز جو انسان کے اوپر غسل کو واجب قرار دے دے، مثلا انسان نے دخول کیا، یہ دخول سے انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ انسان کی منی خارج ہو جائے بغیر دخول کے تو اس سے بھی انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ انسان کسی میت کو ہاتھ لگاتا ہے تو انسان کے اوپر غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ تو ان 3 حالتوں میں انسان کا وضو اگر پہلے تھا تو وضو انسان کا باطل ہو چکا ہے، جائے جا کر غسل کرے۔ پھر اس کے بعد خون استحاضہ، یہ اگر کسی خاتون کو آ رہا ہے تو یہ اس کے وضو کو باطل کر دے گا۔ یہاں فقہا کچھ مسائل بیان کرتے ہیں جو وضو سے متعلق ہیں۔ پہلا مسئلہ، وہ شخص جو کسی مقصد کے لیے وضو کرتا ہے، مثلا تلاوت قرآن مجید کے لیے وضو کرتا ہے اور پھر تلاوت نہیں کرتا ہے، کیا اس وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، اس وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہمیشہ انسان یہ کوشش کرتا ہے، یہ خواہش رکھتا ہے کہ ہمیشہ باوضو رہے۔ اگر انسان اپنے 24 گھنٹے میں باوضو رہتا ہے زیادہ اوقات، تو اس وضو سے بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز درست ہے۔ باوضو رہنے کی کیا فضیلت ہے، اس سلسلے میں ہم علیحدہ سے موضوع پر گفتگو کریں گے، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر صحیح وضو کے ساتھ ہر واجب کام انجام دیا جا سکتا ہے اور ہر مستحب کام کو انجام دیا جا سکتا ہے صحیح وضو کے ساتھ۔ اور چوتھے نمبر پر نماز کے وقت سے پہلے ایک شخص وضو کرتا ہے اور اسی وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی یہ نماز بالکل درست ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم مکروہات وضو سے متعلق۔ یہاں بھی فقہا نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان وضو کے کاموں میں کسی سے مدد لیتا ہے تو یہ اس کے لیے مکروہ ہے۔ مثلا ایک آدمی لوٹا پکڑ کے کھڑا ہے اور یہ نیچے پانی لے کر وضو کر رہا ہے، یہ مدد جو ہے یہ بطلان وضو کا باعث نہیں ہے لیکن کراہت رکھتی ہے۔ دوسرے نمبر پر چیز، انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے اور بیت الخلاء میں جا کر وضو کرتا ہے، لہٰذا وہ واش بیسن وغیرہ جو بیت الخلاء میں نصب ہیں ان کے ذریعے سے وضو کرنا انسان کے لیے مکروہ ہے۔ انسان بیت الخلاء سے باہر آئے، وہاں پر آ کر وضو کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ بس بیت الخلاء کے اندر وضو کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ ایسے برتن سے وضو کرنا جس میں سونے یا چاندی سے ڈیزائن بنائے گئے ہیں یا اس پر کوئی تصویر حک شدہ ہے، تو اس برتن سے وضو کرنا بھی انسان کے لیے مکروہ ہے۔ پھر بعض چیزیں فقہا نے بیان کی ہیں کہ جن سے وضو کرنا مکروہ ہے، مثلا پانی ہے کہ جو سورج کی تپش سے گرم ہو چکا ہے، اس پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے انسان کے لیے۔
وہ پانی جس سے انسان نے واجب غسل انجام دیا ہے اور یہ پانی اب بچ چکا ہے، اس پانی سے وضو کرنا انسان کے لیے مکروہ ہے۔ وہ پانی جو متعفن ہے، بدبودار ہے، اس پانی سے بھی وضو کرنا مکروہ ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ تعفن مضاف ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی اس کی بدبو یا اس کا ذائقہ جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے اس وجہ سے کہ یہ آب مضاف ہے، تو آب مضاف سے تو وضو باطل ہے، یا یہ تعفن بدبودار پانی انسان کے لیے نقصان دہ ہے تو بھی اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ویسے پانی کھڑا ہوا ہے اور متعفن ہو چکا ہے تو اس سے وضو کرنا انسان کے لیے مکروہ ہے۔ یا ایسا پانی جس پانی سے کسی حرام گوشت جانور نے پیا ہوا ہے اور یہ پانی اس کا جھوٹا ہے، اس پانی سے بھی وضو کرنا انسان کے لیے مکروہ ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں مستحبات وضو کو بیان کرتے ہیں۔ مستحبات وضو میں پہلا مورد جو ہے وہ یہ ہے کہ وضو کا پانی 750 گرام ہونا چاہیے۔ اس سے زائد پانی اگر انسان استعمال کرے گا تو یہ اسراف کے زمرے میں شامل ہوگا، لہٰذا 750 گرام کی مد میں انسان پانی لے لے اور اس سے انسان اپنا واجب اور مستحب وضو انجام دے۔ پھر اس کے علاوہ مسواک کرنا، اگر تو وہ باقاعدہ اس لکڑی سے ہے جو سنت نبوی میں شامل ہے تو یہ بھی مستحب ہے، اور اگر وہ لکڑی انسان کو میسر نہیں ہے تو انسان اپنی انگلی سے ہی مسواک کر سکتا ہے، یہ استحباب کے لیے کفایت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر انسان کسی برتن میں پانی ڈال کر وضو کر رہا ہے تو اس برتن کو اپنے دائیں جانب رکھے انسان، یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ بائیں جانب رکھے یا سامنے رکھے یہ درست نہیں ہے، بلکہ برتن کو دائیں جانب رکھنا انسان کے لیے مستحب ہے۔ اور پھر چوتھے نمبر پر وضو کرنے سے پہلے انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو ہتھیلیوں تک اگر دھو لیتا ہے تو یہ مستحب عمل ہے۔ پانچویں نمبر پر مزمزہ کرنا یعنی کلی کرنا، یہ وضو سے پہلے انسان کے لیے مستحب ہے۔ استنشاق کرنا یعنی ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی وضو سے پہلے مستحب ہے۔ اور جب انسان اپنے ہاتھ میں پانی لیتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے وضو کا آغاز کرے، یا یہ دعا پڑھے جسے باقاعدہ نقل کیا گیا ہے کہ بسم اللہ وباللہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اے میرے پروردگار، میں تیرے نام سے اور تیری ذات کے نام سے میں یہ آغاز کرتا ہوں، بسم اللہ وباللہ، تیری نام سے اور تیری ذات سے، اے میرے پروردگار مجھے توبہ کرنے والوں میں سے قرار دے، وجعلنی من المتطہرین، اور مجھے پاکیزگی اختیار کرنے والے متطہرین کی فہرست میں شامل کر لے۔ یہ اگر دعا پڑھے گا تو یہ بھی مستحب ہے۔ پھر آٹھویں نمبر پر چیز کہ انسان اپنے دائیں ہاتھ میں پانی لے، اس دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ میں منتقل کرے اور پھر اس بائیں ہاتھ سے انسان اپنی کوہنی پہ پانی ڈالے تو یہ مستحب ہے۔ 9ویں نمبر موضوع میں جو مستحبات میں بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس عضو کو دھونا مقصود ہے اس میں اوپر سے پانی نیچے کی طرف انسان جو ہے وہ ڈالے، یہ انسان کے لیے مستحب ہے۔ 10ویں نمبر چیز میں اعضائے وضو پر ہاتھ پھیرنا بھی مستحب ہے، یعنی انسان نے اپنے اس بازو کو نلکے کے نیچے ڈال دیا اور وضو کی نیت سے مکمل اعضاء تک پانی پہنچایا اور اس وقت تک نیچے رکھا، اب نکال لیا، یہ ایک دفعہ اس کا یہ عضو جو ہے وہ وضو کی نیت سے دھل چکا ہے، لیکن اگر تمام کے اوپر وہ ہاتھ پھیر لے اچھی طرح سے تو یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ 11ویں نمبر مورد میں فقہا یہ بیان کرتے ہیں کہ وضو کے تمام اعمال کو حضور قلب کے ساتھ انسان انجام دے تو یہ بھی اس کے لیے مستحب ہے۔ 12ویں نمبر مورد میں فقہا یہ بیان کرتے ہیں کہ وضو کرتے وقت انسان سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورہ قدر کی اگر تلاوت کرے تو یہ مستحب ہے۔ وضو کرنے کے بعد انسان آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو یہ بھی مستحب ہے۔ 14ویں نمبر پر انسان جب اپنے چہرے پہ پانی ڈالتا ہے تو اس کی یہ دونوں آنکھیں کھلی ہونی چاہیے، یہ عمل بھی مستحب ہے۔ 15ویں نمبر مورد میں فقہا یہ بیان کرتے ہیں کہ ہاتھ کو پہلی مرتبہ جب مرد دھو رہا ہے تو کوہنی کے اس طرف پانی ڈالے، اور جب عورت
وضو کر رہی ہے تو وہ اندر سے پانی کو ڈالے، یہ مستحب ہے۔ 16ویں نمبر مورد میں فقہا بیان کرتے ہیں کہ وضو کے وقت معصور دعاؤں کو پڑھنا بھی انسان کے لیے مستحب ہے۔ وہ معصور دعائیں کون سی ہیں؟ میں ایک روایت آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں جو مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے وضو سے متعلق حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے نقل کی ہے۔ روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت مولا الموحدین اپنے فرزند محمد ابن حنفیہ کو کہتے ہیں کہ جاؤ ایک برتن لے کر آؤ تاکہ میں وضو کروں۔ محمد جاتے ہیں اور ایک برتن میں پانی لے کر آتے ہیں۔ مولا الموحدین اس برتن سے پانی اپنے ہاتھ میں ڈالتے ہیں اور اس دعا کو پڑھتے ہیں، بسم اللہ و باللہ والحمد للہ الذی جعل الماء طہورا ولم یجعلہ نجسا۔ اللہ کے نام سے، اللہ کی مدد سے اور اللہ کی حمد کے ساتھ جس نے اس پانی کو پاک قرار دیا ہے اور نجس قرار نہیں دیا۔ پھر اس سے مولا الموحدین جو ہے وہ استفادہ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ اس پانی کو اپنے منہ میں ڈالتے ہیں تاکہ اس سے کلی کی جائے۔ تو اس وقت دعا پڑھتے ہیں، اللہم لقنی حجتی یوم القاک واطلق لسانی بذکرک و شکرک۔ اے میرے پروردگار، قیامت کے دن حجت کے بیان میں میری مدد فرما۔ جب حجت بیان کرنے کا وقت ہوگا، دلیل اور برہان پیش کرنے کا وقت ہوگا، تو اس وقت اے میرے پروردگار تو میری مدد فرما اور میری زبان کو اپنے ذکر اور اپنے شکر کے لیے آزاد قرار دے دے تاکہ یہ تیرا ذکر کرے اور تیرا شکر ادا کرے۔ پھر مولا الموحدین نے اس پانی کو لیا اور اپنے ناک میں ڈالنے لگے تو اس وقت یہ دعا کی کہ اللہم لا تحرم علی ریح الجنت وجعلنی ممن یشم ریحہا وروحہا وطیبہا۔ اے میرے پروردگار، حرام قرار نہ دے میرے اوپر جنت کی مہک کو، وجعلنی اور مجھے قرار دے ممن ان افراد میں سے، یشم جو سونگھ رہے ہیں اس جنت کی خوشبو کو، اس جنت کی نعمات کو اور اس کی آسائش کی مہک کو استشمام کر رہے ہیں، مجھے ان افراد میں سے قرار دے۔ پھر چوتھے نمبر پر مولا الموحدین نے اس پانی کو لیا اور اپنے چہرے پر ڈالا اور یہ دعا کی، اللہم بیض وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ۔ اے میرے پروردگار، میرے چہرے کو نورانی کر دے اس دن جس دن چہرے جو ہیں وہ لوگوں کے نورانی ہوں گے، ولا تسود وجہی یوم تبیض فیہ الوجوہ، اور میرے چہرے کو سیاہ نہ کرنا اس دن جس دن چہرے نورانی ہوں گے۔ پھر مولا الموحدین نے اس پانی کو اپنے دائیں ہاتھ میں ڈالا اور یہ کلمات ادا کیے، اللہم اعطنی کتابی بیمینی۔ اے میرے پروردگار، میرے دائیں ہاتھ میں میرا نامہ اعمال تھمانا، وخلد فی الجنان یساری، اور میرے بائیں ہاتھ میں جنت کا پروانہ تھما دینا، وحاسبنی حسابا یسیرا، اور اے میرے پروردگار میرا آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ محاسبہ فرمانا۔ پھر چھٹے نمبر مورد میں مولا الموحدین نے بایاں بازو دھوتے وقت یہ دعا فرمائی کہ اللہم لا تعطینی کتابی بیساری۔ اے میرے پروردگار، میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ تھمانا، ولا تجعلھا مغلولۃ الی عنقی، اور میرے اس ہاتھ کو میری گردن پر بندھے ہوئے محشور نہ فرمانا، واعوذ بک من مقطعات النیران، اور میں اس دن آتش جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ساتویں نمبر مورد پہ مولا نے سر کا مسح کیا اور یہ دعا پڑھی، اللہم غشنی برحمتک و برکاتک و عفوک۔ اے میرے پروردگار، مجھے اپنی رحمت، برکت اور عفو و درگزر میں غوطہ فرما۔ اور آٹھویں نمبر مورد میں جب مولا الموحدین نے اپنے پیروں کا مسح کیا تو اس دعا کو فرمایا، اللہم ثبتنی علی الصراط۔ اے میرے پروردگار، میرے قدموں کو پل صراط پر ثابت قدم فرما۔ کون سے پل صراط پر؟ یوم تزل فیہ الاقدام، کہ جس پر قدم جو ہیں وہ لڑکھڑانے کا وہ پل ہوگا، وجعل سعی فیما یرضیک، اور میری کوشش کو اس راہ میں قرار دے کہ جس پر تو راضی ہو مجھ سے، یا ذوالجلال والاکرام، اے صاحب جلال اور صاحب کرامت ذات۔ جب مولا الموحدین کا وضو کمپلیٹ ہو گیا تو ثم رفع رأسہ، مولا نے اپنا چہرہ بلند کیا، فنظر الی محمد،
تو محمد ابن حنفیہ کی طرف مولا نے متوجہ ہوئے اور یہ جملہ فرمایا، یا محمد، اے محمد ابن حنفیہ، من توضع، جو شخص بھی وضو کرتا ہے، مثل وضوئی، جیسے میں نے وضو کیا ہے، جو شخص ایسے وضو کرے، وقال مثل قولی، اور جو میں نے اقوال زبان پر جاری کیے ہیں، جو شخص ان دعائیہ کلمات کو انہی موارد میں اپنی زبان سے جاری کرے، خلق اللہ تبارک و تعالی من کل قطرۃ ملکن، تو خداوند متعال ہر قطرے کے عوض میں ایک فرشتے کو خلق فرمائے گا۔ یہ فرشتہ کیا کرے گا؟ یقدسہ، جو خداوند متعال کی تقدیس کرے گا، یسبحہ، اور خداوند متعال کی تسبیح کرے گا، ویکبرہ، اور خداوند متعال کی تکبیر کرے گا۔ کب تک؟ قیامت تک کے لیے۔ فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَوَابَ ذَلِكَ لَهُ، خداوند متعال اس تقدیس کا، اس تسبیح کا اور اس تکبیر کا ثواب قیامت تک کے لیے اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھے گا جس نے اس عمل کو انجام دیا ہے۔ یہ ہے وضو سے متعلق روایت کہ جو دعاؤں سے متعلق بیان کی گئی ہے کہ کس عضو کو دھوتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اور یہ روایت ان دعاؤں کی فضیلت سے متعلق جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور روایت نقل ہوئی ہے مرحوم شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 282 میں اس روایت کو درج کیا ہے، اور مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 319 پر اسی روایت کو درج کیا ہے، مراجعہ کر سکتے ہیں۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو وضو سے متعلق کمپلیٹ ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی گفتگو میں غسل سے متعلق مسائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔